لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا اپنے بیانات کے دور میں کہ ایک صاحب تھے جو اللہ نے دولت بہت دی، تعلیم بھی تھی، پیسہ بھی تھا، تو وہ صبح شام مولویوں کو برا بھلا کہتے رہتے تھے، نماز روزہ ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تعلیم بھی ہے، وسائل بھی ہیں، تو دنیا میں سب سے فضول کام اس کو نماز روزہ لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، ان کو بولو داڑھی تو بہت آگے کی چیز ہے پھر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی، پیٹ کا کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس پیٹ کے کینسر میں جوسز پلائے جاتے تھے، یہیں سے ڈاکٹروں نے نلکی لگا دی، یعنی اوپر سے بھی نہیں کھا سکتے تھے کہ یہ کینسر یہاں تک پہنچا ہے، یہ یہاں کوئی نئی رسولی نکلی ہے، واللہ ادھر دیکھو، ادھر یہ کیا کرنے آئی ہے بیچارے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے، یہ چھٹانکی ہے، چلو شابش بس، وہ دیکھو سلام کرو سب کو، یہ اس کا نام ہے چھٹانکی، اس کو لے جاؤ، جاؤ بیٹا اس کو گھر لے جاؤ، یہ یہاں کہاں سے آ گئی۔ تو فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، وہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی پیٹ کا کینسر ہو گیا اس کو۔ دیکھو بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا، میں جن کی شادی ہو چکی ہے نا اور وہ کہتے ہیں بچے نہیں ہونے چاہیے، میں کہتا ہوں جب پیدا ہو کے وہ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں اس میں نہ پیدا ہونے والی کون سی بات تھی یار۔ یہ میرا سب سے جو کیا کہتے ہیں اس کو لیٹسٹ ورژن ہے یہ چھٹانکی جو ہے نا، یہ ایک اور لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا بڑا دلچسپ قسم کا، یہ لیٹسٹ ورژن ہے، نہیں کھرچن نہیں، استغفر اللہ۔ تو میں بچوں کو جب بھی دیکھتا ہوں نا، کسی بھی بچے کو، اپنے بچے ہی کوئی دیکھتا ہے، ظاہر ہے آدمی کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، دوسروں کے بچے دوسروں کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، تو بار بار یہ سوچتا ہوں کہ یار بچے کا جب بھی آپ دیکھو تو آدمی کہتا ہے اس میں نہ پیدا ہونے والی کون سی بات ہے۔ جو بھی بچہ آئے گا نا مارکیٹ میں وہ اچھا ہی لگتا ہے انسان کو۔ بچوں میں اللہ نے اتنی اٹریکشن، اتنی اس کی طرف طبیعت رکھی ہے، اور ہر بچہ الگ ڈیزائن کا ہوتا ہے، اس کی شرارتیں دوسروں سے الگ ہیں۔ تو میں نے آج اس کو دیکھا، اس بچی کو، یہ چشمہ پہن کے نا بڑوں کی نقل اتاری ہوئی، اس نے چشمہ رکھا ہوا ہے اور مطالعہ کر رہی ہے بیٹھ کے۔ تو بچے ہر وقت بندروں کی طرح گھر میں لگے رہتے ہیں۔ تو وہی بات بار بار جو کہتا ہوں، فطرت سے بغاوت مت کرو یار، یہ تمہیں گوروں نے کسی اور لائن پہ ڈال دیا ہے۔ خیر، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا آنت کا، اور کھانا بھی، خوراک بھی اس کی منہ سے نہیں جا پا رہی ہے، تو تھوڑے دنوں میں سارا تکبر خاک میں مل گیا۔ ڈاکٹروں نے بتا دیا اتنے دن میں آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، جو ڈاکٹروں نے ڈیٹ دی ہوئی تھی اتنے دن میں انتقال بھی ہو گیا، لیکن انتقال سے پہلے ان کو احساس ہو گیا کہ یار میں جو یہ دیندار لوگوں کا، داڑھی والوں کا، نمازیوں کا، حاجیوں کا مذاق اڑاتا رہا نا، یہ میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پیسہ دیکھ کے، صحت دیکھ کے انسان کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے انتقال سے چند دن قبل سب علماء کو بلایا، جن جن کے خلاف بولتا تھا، بزرگوں کے خلاف کوئی دعوت کی ہوگی، کیا کیا ہوگا، سب سے معافی مانگی، داڑھی بھی چھوڑ دی، نماز بھی شروع کر دی، اسی، اور موت واقع ہو گئی۔ اچھی موت ہے، لیکن بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ آزمائش آنے کے بعد بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی، تکبر سے دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے ان کا۔
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، کسی میں ایمان ہونا تو بالآخر کبھی نہ کبھی وہ آ ہی جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہر انسان کو ملتی ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، قرآن کہتا ہے ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی اس کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، جس سے ان کو پتہ چلتا رہے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ ہم دکھاتے رہیں گے۔ لیکن یہ نظر ہر ایک کو نہیں آئیں گی، نظر ان کو آئیں گی جن کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہر ایک کو نظر نہیں آتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ آنکھیں تھوڑی اندھی ہوتی ہیں، تو اس دل کے اندھے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ پھر تو فرعون جس کا اللہ نے یہاں واقعہ بیان کیا کہ فرعون نے پیغمبر کی نافرمانی کی، اور بہت ساری بستیوں نے جن کو اللہ نے الٹ دیا، تو ان کے اندر جو مسئلہ تھا نا، ان کے اندر وہ مسئلہ کیا تھا؟ یہ اپنی ظاہری ترقی، ظاہری حکومت، ظاہری صحت کو دیکھ کر غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ وجہ یہ تھی، دیکھو ہم بار بار کہتے ہیں نا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں، ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیماری ہوئی کیوں ہے۔ یہ مائک کیا عجیب سی وہ کر رہا ہے یار، گونج رہا ہے بہت زیادہ، اس کو سیٹ کرو یار۔ ولید کو بلائیں، ولید۔ ہم دوسروں کی مسجدوں میں جا کے نا لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن ہمارا اپنا بھی یہی حال ہے، دوسروں کی کیا ترغیب دیں گے۔ ولید کو بلائیں ذرا، فون کریں۔ تو فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، ان لوگوں میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ اپنی صحت، اپنی ظاہری ترقی، دولت، ان چیزوں کو دیکھ کر خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یار سب فضول باتیں ہیں اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی۔ انسان کو تباہ ہونے میں 2 منٹ لگتے ہیں۔ ایک تو انسان میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے نا کینسر کے مریضوں کو، شوگر کے مریضوں کو، ڈائلیسس پہ آئے ہوئے مریضوں کو، معذوروں کو، وہ کمبخت پھر بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس دنیا کو دھوکے باز کہا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دھوکے باز، متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ یہ جتنا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یہاں پہ، ہر نعمت، صحت کی نعمت، عزت کی نعمت، شہرت کی نعمت اور دولت کی نعمت، قرآن ان تمام چیزوں کو کیا کہتا ہے؟ دھوکا۔ دھوکے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے نا، حقیقت میں ایسا ہے نہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہنا، یہ نہیں چلے گا، ایسا یہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے بڑوں کو، جن کے ساتھ ہمارا ٹوٹا پھوٹا ٹائم گزرا نا، وہ جب بھی کسی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں نا جس سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اب ہمارا دل دنیا کی طرف مائل ہوگا، جب بھی انسان دنیا میں کسی خوشنما چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور مذہب فضول لگنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا نماز روزہ اور یہ سب چیزیں، بس یہ ہے اصل۔ تو جب بھی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ کسی دنیا کی ایسی اٹریکشن جس میں ہو اس کی طرف گئے نا، ان کا دل دیکھا انہوں نے، تو فوراً زبان سے کہتے ہیں فنا۔ یہ کیا ہے؟ ختم ہونے والی چیز ہے۔ سب سے زیادہ جو انسان جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے وہ تعمیر ہے، پراپرٹی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اچھا گھر ہے، اگر اچھا گھر، دیکھو آپ کی بیٹی کے لیے 2 بندوں کے رشتے آئے، ایک کے پاس ذاتی پراپرٹی ہے، ذاتی گاڑی نہیں ہے، دوسرے کے پاس ذاتی گاڑی ہے، پراپرٹی نہیں ہے، ترجیح کس کو دو گے؟ پراپرٹی والے کو۔ یار پراپرٹی ہے بھائی، لینڈ لارڈ ہے، لینڈ لارڈ ہے، دوبارہ بول دوں، بائک میں نہیں تھا،
اچھا لینڈ لارڈ ہے بھائی, کیا ہو گیا, تو بالکل ہی غائب ہو گیا. تو کہتے ہیں لینڈ لارڈ, تبھی لوگ کہتے ہیں گاڑی بیچو, سوکھی روٹی پہ آ جاؤ, گھر کس کا ہونا چاہیے, اپنا ہونا چاہیے, گھر اپنا ہونا چاہیے. میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ میرا مزاج یہ ہے, میرا کیا مزاج ہے, میری کیا اوقات, شریعت جو چاہتی ہے کہ سب سے فضول چیز مجھے پراپرٹی لگتی ہے. حقیقت بتاؤں, سب سے فضول چیز مجھے کیا لگتی ہے, سب سے فضول چیز دنیا میں پراپرٹی اور اپنا گھر. لوگ اب یہ سمجھ نہیں پاتے, بہت طنز کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں کہ کس قسم کی. ایک خاتون نے تو لکھا ہوا تھا ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بگاڑ رہے ہیں, اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. دیکھو بعض دفعہ جو چیز انسان سمجھانا, چلے گئے ولید بھائی, چلے گئے, ان سے کہیں یہیں بیٹھیں. جو چیز بعض دفعہ انسان سمجھانا چاہتا ہے نا, وہ مثال سے سمجھ میں آتی ہے. اگر میں کہوں نا دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے, دنیا کی نہیں ہونی چاہیے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دنیا کی محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر میں بتاؤں گا نا پلاٹوں سے دل نہ لگاؤ, مکان سے دل نہ لگاؤ, اپنا مکان ضروری نہیں ہے, ایک دم آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے, اس کا مطلب دنیا کی محبت ہے. تو جس دن پراپرٹی کی محبت نکل گئی, اس کا مطلب دنیا کی محبت نکل گئی. سمجھتے ہو؟ ابے بھائی اپنی پراپرٹی, اپنا مکان, اپنا بنگلہ, خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا مجھے بیوقوف آدمی کوئی نہیں لگتا یار. اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں لگتا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.